ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، بندہ اپنی اور اپنے بیوی بچوں اور اپنے خاندان والے، اپنے ماننے والوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، ان کی حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے یا ان کی جائز تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے مختلف قسم کے دوڑ دھوپ کرتا ہے، مختلف قسم کی کوششیں کرتا ہے، مختلف قسم کی محنتیں کرتا ہے، بہت سے ذرائع اور اسباب اختیار کرتا ہے، اور انسان کو کرنا بھی چاہیے، لیکن ان تمام ذرائعوں میں، ان تمام اسباب میں جس کو انسان اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، ان تمام ذرائع اور ان تمام اسباب میں ایک مضبوط ذریعہ دعا کا ہے، جس کی تعلیم حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔
یہ بھی سنیے، انسان جو اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو یا اپنی جائز تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے جو محنت کرتا ہے یا جو کوشش کرتا ہے یا جو ذریعہ اپناتا ہے، اس میں اگر اسے کامیابی مل جاتی ہے، اس کی وہ محنت کی وجہ سے یا اس کا پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے یا اس کے وقت لگانے کی وجہ سے اس کا وہ کام ہو جاتا ہے، تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر اتفاق سے محنت کرنے کے باوجود، وقت لگانے کے باوجود، پیسہ خرچ کرنے کے باوجود، ذرائع اور اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود اگر وہ کام نہیں ہوتا ہے تو آدمی ذرا مایوس ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری محنت کرنا بیکار گیا، میرا پیسہ خرچہ کرنا بیکار ہو گیا، فلاں کے سامنے خواہ جا کر دو ہاتھ بن کر کھڑے تھے، عاجز بن کر، بیکار ہو گیا، وہی اتنی محنت کر کے پیسہ خرچ کیا، بیکار ہو گیا۔ آدمی مایوس ہو جاتا ہے تھوڑا سا۔ لیکن ان ذرائعوں میں اور ان اسباب میں اور دعا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دعا کا حال یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی بچوں کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے، ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یا ان کی جائز تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دعا کرتا ہے۔ اگر اللہ کرے کہ اس کے دعا کے مطابق اس کی وہ حاجت پوری ہو گئی، اس کی وہ ضرورت پوری ہو گئی، تو وہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہونا چاہیے۔ لیکن اتفاق سے اس کے دعا کرنے کے باوجود، مانگنے کے باوجود اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، اس کا کام نہیں پورا ہوا، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا کے لیے اس نے جو الفاظ کہے اللہ کے سامنے، دعا کے لیے اس نے جو ہاتھ پھیلایا اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور میں آنکھوں سے آنسو جو بہائے، اس کے بارے میں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبادت ہے، اور عبادت کرنے سے اجر ملتا ہے، آخرت میں ذخیرہ نیکیوں کا ملتا ہے۔ اس لیے جو مانگے وہ مل گئی تو دعا ہوئی، خوشی ہوئی اس میں۔ اگر مانگنے کے باوجود نہیں ملا تو بھی غم کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ عبادت ہے دعا کرنا، اور ذریعوں کی طرح نہیں اور اسباب کی طرح نہیں۔ محنت کیے کامیاب نہیں ہوئے تو افسوس ہوا، پیسہ خرچ کیے ذریعے کے طور پر کام نہیں ہوا تو افسوس ہوا۔ یہاں ایسا نہیں، دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد اتفاق سے ہمارا وہ کام نہیں ہوا تو بھی وہ کام نہیں ہوا اگرچہ کہ ظاہری اعتبار سے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے جو وہ ہاتھ پھیلایا، تم نے وہ جو الفاظ نکالے اللہ کی بڑائی کے، وہ جو درود کے کلمات پڑھے، وہ اللہ کے سامنے جو حاجتیں اپنی زبان میں مانگے ہیں، وہ عبادت ہے، اور عبادت کا اجر ملتا ہے، ضائع نہیں ہوا ہے۔ اس لیے دعاؤں سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اور کائنات کا حال یہ ہے کہ اس میں بسنے والا ہر انسان ہم سے کوئی نہیں مانگتا ہے۔ اس کائنات میں بسنے والا ہر انسان کا حال یہ ہے کہ اس سے کوئی نہیں مانگتا ہے تو نہیں مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، لیکن پروردگار رب العالمین کا حال یہ ہے کہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، نہیں مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ کے سامنے نہیں مانگتا ہے اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ اور دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بار مانگ دیے ہم، دے دیا، دو بار مانگ دیے، دے دیا،
3 बार मांगे दे दिया, उसके बाद मांगे तो चिढ़ जाते हैं, वो बेजार हो जाते हैं। और उनका वो बेजार होना भी वजह है। आदमी की ताकत महदूद, आदमी का पैसा महदूद, आदमी के असर रसूख महदूद, आदमी की कुव्वत महदूद, कितने बार देगा वो बेजार हो जाता है। वो अपनी उसे महसूस होता है कि मैं इसे देता रहूं तो मेरा क्या होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात ऐसी नहीं है। वहां मांगते रहे, खुदा देते रहे, तो खुदा के खजाने में कोई कमी नहीं होती। बंदे के पास मांगे, बंदा देता रहा, तो बंदे के खजाने में कमी होने का खौफ है, इस वजह से वो चिढ़ जाता है, वो बेजार हो जाता है। हाँ, अगर हमसे कोई नहीं मांगता है तो हम उससे खुश होते हैं। हमारे ताल्लुक रखने वालों में से, हमारे दोस्तों में से, हमारे रिश्तेदारों में से, हमारे मिलने वालों में से लोग अगर हमसे नहीं मांगते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, कभी हमारे सामने मांगता नहीं, अच्छा समझते हैं। ये इंसान की ताकत उतनी ही है, वो नहीं मांगे तो खुश होता है, मांगने से नाराज होता है। औरों तो और, माँ बाप भी अगर बार बार उनसे मांगते हैं तो माँ बाप भी नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं बच्चा था क्या कि देते थे, अब बड़ा होकर भी देना क्या तुझे, जवान होकर भी देना क्या। माँ बाप भी चिढ़ जाते हैं। और माँ बाप का चिढ़ जाना जवान बच्चे पर वो उनका हक है। जवान बच्चे का अपने माँ के सामने, अपने बाप के सामने मांगने से बढ़कर कोई दूसरी शर्मिंदगी नहीं है। अरे उसे पाल कर पढ़ा कर बड़ा किया है तो वो अपनी जरूरत भी पूरी करें, अपना बोझ खुद संभालें, बल्कि घर वालों का बोझ भी उसे संभालना चाहिए, वालिदैन का बोझ भी उसे संभालना चाहिए था। वो इस जमाने में मांगता है बाप के सामने तो चिढ़ेगा नहीं तो और क्या करेगा बाप। कोई पैसे वाला बाप है, दौलतमंद बाप है तो देगा, जब जब बच्चा पूछता है तब तब देगा, लेकिन दिल में एक बात उसे काटेगी, क्या रे मेरा बच्चा 24 साल का हो गया है, 30 साल का हो गया है, अपने पैर में खड़ा नहीं है ना, अभी तक भी हाथ फैलाना छोड़ा नहीं है ना। एक फिक्रमंद बाप को ये बात जरूर काटेगी कि इसे पढ़ाया, मैं पालिया, इसे इतना खूब करा, इसके बावजूद ये अभी तक भी हाथ फैलाता है। गर्चे कि वो पूछते एक बार दे देगा क्योंकि उसके पास खजाना है पैसे का, पैसा देता रहेगा, मैं तो जरूरत पूरी करते रहेगा, लेकिन दिल में एक बात, दिमाग में एक बात उसे चुभती रहेगी, इन्हें कब बड़ा, इन्हें खुद अपने पैर पर कब खड़ा होता, उसे वो फिक्र होगी। और बाप को सबसे बड़ी खुशी इस बात पर होती है कि वो बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाए, अपनी जरूरत खुद पूरा करने लगे, तो बड़ी खुशी होती है। तो अगर कोई बच्चा बार बार पूछता है तो माँ बाप भी नाराज हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात ऐसी है कि वहां जितने मर्तबा मांगते हैं उतना ज्यादा खुश होते हैं, नहीं मांगने वाले से खुश, ना ही मांगने वाले से नाराज होते हैं। अब मांगना क्या है अल्लाह के दरबार में, एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह से मांगना क्या है, अब मैं अपने तरफ से नहीं कहूंगा, हजरत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम आपके सामने रखूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से मांगने पर जब बैठो तो सबसे पहले अल्लाह से आफियत मांगो। औलाद मांगते हैं, औलाद में आफियत मांगो। दौलत मांगते हैं, दौलत में आफियत मांगो। ओहदा मांगते हैं तो मांगो, लेकिन आफियत के साथ मांगो। दुनिया मांगते हैं तो आफियत के साथ मांगो, आखिरत मांगते हैं तो आफियत के साथ मांगो। अगर औलाद मिल गई, आफियत नहीं तो औलाद बोझ है हमारे ऊपर। दौलत मिल गई, दौलत के साथ आफियत नहीं दी गई तो वह हमारे ऊपर बोझ है। ओहदा मिल गया लेकिन आफियत नहीं है तो वह ओहदा हमारे लिए बोझ है। इसलिए जब मांगते हैं अल्लाह ताला से तो आफियत पहले मांगो, हर चीज आफियत के साथ मांगो। आफियत क्या है जी? आफत एक है और एक आफियत एक है। आफत तो मुसीबत को कहते हैं, वो नहीं बोल। आफियत, आफियत के माने
جو بھی چیز ہم کو عطا ہوتی ہے اس میں ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے حوادثات مصیبتوں سے پاک ہو، ظاہری مصیبتوں سے بھی، باطنی مصیبتوں سے بھی، ظاہری پریشانیوں سے بھی، باطنی پریشانیوں سے بھی، دنیاوی پریشانیوں سے بھی، اخروی پریشانیوں سے بھی پاک ہو۔ اسے عافیت کہتے ہیں۔ یہ چیز سب سے سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ۔ پہلے آپ نے فرمایا جس بندے کو دعا کی توفیق دے دی گئی، جس بندے کو دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جسے دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے بند ہیں ابھی بھی اللہ کے پاس۔ علامت ہے اگر آپ کو دل کرتا ہے اللہ کے پاس مانگنے کا، دعا کرنے کا، نمازوں کے بعد یا نمازوں سے پہلے بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنے کی خواہش اور شوق پیدا ہوتا ہے، تو سمجھو کہ اللہ رب العالمین تمہاری زندگی میں تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وما سئل اللہ شیئا یعنی احب اللہ من ان يسأل العافیہ، اللہ کے پاس جو چیزیں مانگے جاتے ہیں ان میں سے جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے کہ بندہ مجھ سے یہ مانگے، بندہ مجھ سے یہ مانگے بول کے جو اللہ پسند کرتے ہیں ان میں سے عافیت ہے۔ اس لیے ہر چیز میں عافیت کو مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ دوسری جو مانگنا ہے وہ اللہ کے فضل کو مانگے، اللہ کے فضل اور کرم کو مانگے۔ اللہ کے فضل و کرم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اولاد مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، نوکری مانگتے ہیں، تجارت مانگتے ہیں، ملازمت مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، ساتھ میں اللہ کا فضل مانگو، یا اللہ آپ اپنے فضل کے ساتھ یہ چیزیں عطا کرو۔ فضل کے بغیر 500 برس کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کام نہیں آئے گی جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارکہ سے گھر سے تشریف لائے، باہر تشریف لائے، اور لوگوں سے فرمایا ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا ایک آدمی بنی اسرائیل کا تھا، اچانک اس کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی کہ میں عبادت کے لیے وقت نکالوں، اچانک اسے شوق ہو گیا، اور اس زمانے میں اس کی اجازت تھی کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر رہبانیت کو اختیار کر لیا جائے۔ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں عبادت کے وقت میں عبادت کرنا ہے، بندگی کے وقت میں بندگی کرنا ہے، ساتھ ساتھ بیوے کے حق کو، بچوں کے حق کو، ماں کے حق کو، باپ کے حق کو، رشتہ داروں کے حق جو ہے اسے بھی ادا کرنا ہے۔ اور ایک آدمی سارا وقت جو ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور صرف اللہ 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 کہتا رہتا ہے، لوگوں کے حقوق کو، اولاد کے حقوق کو بھی، بچوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے وہ بندہ۔ بنی اسرائیل میں اس کی اجازت تھی، رہبانیت کی، کہ لوگ سب چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے اور کونے میں بیٹھ کر عبادت میں لگ جاتے تھے۔ تو وہ آدمی کو اچانک شوق ہوا، تو اپنی سب کچھ چھوڑ کر، ساری دنیا کو چھوڑ کر بہت دور چلا گیا، ایک سمندر میں، ایک سمندر کے پاس ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے میں جا کر بیٹھ گیا۔ توکل بھی ایسا کہ کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، پینے کا بھی انتظام نہیں ہے، اور دور دور تک کوئی انسانوں کی آمد رفت کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ ایسی ایک ٹیلے میں بیٹھ کر عبادت شروع کر لیا، اور اللہ کا فضل اس کے ساتھ یہ ہوا
کہ جس جگہ پر وہ رہتا تھا وہ سمندر میں جو رہتا تھا وہ سمندر کھارا پانی کا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میٹھا چشمہ جاری کر دیا. اس کا توکل ویسا تھا. اور ساتھ میں اور ایک انار کا درخت بھی اگا دیے. یہ آدمی عبادت کرتا، تھک جاتا، بھوک لگتی تو انار کے درخت سے انار توڑتا، کھا لیتا، وہاں سے میٹھا پانی کا چشمہ جو جاری تھا پی لیتا. 500 برس تک اس طرح عبادت کرتا تھا. پہلے زمانے کی قوموں میں عمریں لمبی لمبی ہوتی تھی، 500 برس، 700 برس. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں قرآن فرماتا ہے 950 برس تک زندے رہے. تو لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی. 500 برس تک اس طرح عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ اسے موت کا وقت آیا. موت کے وقت اسے اطلاع دی گئی تمہارا اب آخری وقت ہے. اللہ رب العالمین بعض بندوں کے ساتھ یہ کرم کا معاملہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت میں اسے اطلاع دیتے ہیں تمہارے موت کا وقت آنا ہے، جو کرنا ہے وہ کر لو. یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، بعض بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے. اللہ میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ فرمائے. اچانک موت آ جاتی ہے آدمی کو تو یہ بہت ہی پریشانی کی بات ہے. اسے گناہوں سے توبہ کا موقع نہیں ملتا، حقوق العباد میں سے بہت سی چیزیں ہوتے ہیں وہ ادائیگی کا اسے موقع نہیں ملتا، اچانک مر جاتا ہے. اس لیے اچانک موت سے پناہ مانگنا چاہیے، ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے اچانک موت سے. تو وہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ملتی ہے تمہارے موت کا وقت آ گیا. یہ کسے ملتی ہے؟ یہ میں یہ بھی آپ کو سنا دوں، پہلے بھی بتایا ہوں، آپ کو یاد ہو گیا، بھول گئے ہیں تو آج یاد کر لیجئے. جو آدمی پابندی سے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو آدمی تکبیر اولا کے ساتھ، تکبیر اولا کا تو سمجھتے ہیں، جب امام اقامت مؤذن اقامت کہتا ہے نا، تکبیر کہ اقامت کہتے وقت امام سب جب اللہ اکبر رکعت باندھتے ہیں، اسے تکبیر اولا کہتے ہیں. جو آدمی اس کی پابندی کرتا ہے اپنی زندگی میں اور مسواک کی پابندی کرتا ہے، دو چیزوں کی، ایک چیز مسواک کی پابندی اور دوسرا تکبیر اولا سے نماز پڑھنے کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے 3 بڑے بڑے انعام دیتے ہیں. ان میں سے بڑا انعام یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے فرشتے کو بھیج کر کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہارے موت کا وقت آ رہا ہے. کریں گے انشاءاللہ تکبیر اولا کی پابندی، مسواک کی پابندی کریں گے. کتنی بڑی بات ہے نا، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. موت پہلے موت کی اطلاع ہو جانا. اب کیسے ہوتی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین جیسا چاہے. کسی کے دل میں بار بار خیال پیدا ہو، اس کے دل میں خیال ہو کہ میرا وقت ختم ہو چکا ہے، تو یہ اسے موت کا بہرحال اللہ تعالیٰ جیسے اطلاع دینا اپنی شان کے مطابق اطلاع دیں گے اسے. تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. تکبیر اولا کی پابندی کیجئے اور مسواک کی پابندی کیجئے. انشاءاللہ موت سے پہلے اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیج کر آپ کے وقت کے ختم ہو جانے کی اطلاع دیں گے. تو یہ آدمی عبادت گزار بہت بڑا نیک آدمی تھا، اسے اطلاع دی گئی تمہارے موت کا وقت ہے. تو بندہ اللہ رب العالمین سے التجا کرتا ہے، یا اللہ مجھے موت کا وقت آ رہا ہے تو میری خواہش ہے یا اللہ مجھے سجدے کی حالت میں میری روح قبض کر لینا. جب میں سجدے میں رہوں تو سجدے کی حالت میں روح قبض کر لینا. اور اس کی یہ خواہش اس وجہ سے ہے کہ تاکہ قیامت تک میں سجدے ہی کی حالت میں رہوں اور میرے جسم کو اللہ کیڑے مکوڑے اور مٹی کے کھانے سے محفوظ فرما دے. آخری وقت میں وہ دعا کیا تھا. آخری وقت میں آدمیوں کو چاہیے ایسے وقت کی دعا کرنا چاہیے. مال میرا فلاں پیسہ وہاں رہ گیا ہے، فلاں بیلنس وہاں رہ گیا ہے، فلاں جائیداد یہ ہو گیا، یہ اسے وہ تو تمہیں بولے تو بھی ہوگا، نہیں بولے تو بھی ہوگا، وہ ہوگا. اس کے بارے میں ہمیں ٹینشن لینا نہیں. ٹینشن جو ہے آنے والے وقت. آدمی کو جب جیسے ہی بیمار ہوتا ہے تو علاج تو کریں گے، ہمارے جو سرپرست ہیں وہ کریں گے یا ہم خود جو کریں گے وہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے کام جو کرنا ہے جی، بہت دنوں سے بات بولنا تھا، آج بول رہا ہوں. اللہ مجھے عمل کی توفیق، آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جب ہمیں اچانک کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، گٹنیاں فیل ہو گئے، ایسی بیماری جس کے جو موت کو یاد دلاتی ہے، اس کے بارے میں ہم کو ڈاکٹر کی طرف
اطلاع ملی یا کسی طریقے سے ہم کو معلوم ہو گیا تو اس وقت مال اور پیسے کے بارے میں فکر کرنے کے بجائے فوراً ہم یہ سوچیں کہ میرے سے کیا کیا گناہ ہو کر ہیں، کیا کیا گناہ ہو کر ہیں، اس گناہ سے سب سے پہلے توبہ کریں، سب سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کریں۔ اور حقوق العباد میں کوتاہی کر کے ہیں، فلاں کا مال کھا لیے، فلاں کے پاس پیسے دبا کر رکھ لیے تھے تو اب تو ہو گیا، نہ جانا ہے دنیا سے، اب رکھنے کو کیا کرنا ہے؟ کم از کم اس وقت تو بچوں کو بلا کر بول دو، یا جس کا حق لیا تھا اسے کہہ دو یہ فلاں تمہارا میں لیا تھا بھی لے لو۔ دوسری تیاریاں تو آپ کو ہاسپٹل کو لے جانے کی وہ سب دوسرے کرتے رہیں گے، وہ تو ہوتا رہے گا۔ مجھے جو کرنا ہے، جو بیماری لگی ہے تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور حقوق العباد میں جو کوتاہیاں وہی پہلے اسے دینے کی پوری کریں، اور خرچ جو دینا ہے اسے پہلے کریں، اور اس کے بعد ذکر زبان میں ہمیشہ جاری رکھ لیں، کوئی نہ کوئی ذکر جاری رکھیں، کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کچھ بھی پڑھتے ہی رہیں، تاکہ جب موت کا فرشتہ روح قبض کرے گا تو ہماری زبان میں ذکر رہے۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ ہارٹ اٹیک کسی کو بھی آ سکتا ہے، کڈنیاں فیل کسی کی بھی ہو سکتے ہیں، کبھی بھی بیماری کا ہم کو اطلاع مل سکتی ہے، تو بیماری کی اطلاع ملتے ہی ہم اپنے بچوں کا کیا حال ہوگا، بچے کیا کریں گے میرے بعد، میری بیوی کا کیا حال ہوگا، میری بیوی کا کیا کرے گی، میرے پراپٹا وہاں رہ گئے، وہ سوچنے کے بجائے ہم اب ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا، ہمارے بچے کا کیا ہوگا بول کر ہم غم کرے تو بھی وہی ہوگا جو ان کے مقدر میں لکھا ہے، میری بیوی کا کیا ہوگا بول کے ہم سوچ کر پریشان ہونے سے وہی ہوگا جو اللہ تعالی رب العالمین نے لکھا ہے۔ البتہ ایک چیز بدل سکتی ہے، تم جہنمی تھے تو جنتی ہو سکتے ہیں تمہارے توبہ سے، تم جہنمی تھے تو تمہارے ذکر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہونے سے تم جنتی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اطلاع ملتے ہی پہلا یہ کام شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو وہ بندہ وہ 500 سال عبادت کرنے کے بعد اسے اطلاع ملی اللہ کی طرف سے تمہیں موت کا وقت آ گیا ہے، تو وہ خواہش کرنے کے بجائے یہ کہنے لگا یا اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دے دے، اور میرے سجدے کی حالت میں میرے جسم کی حفاظت فرما، میرے کیڑے مکوڑے کھانے سے، مجھے کیڑے مکوڑے کھانے سے اور مٹی کھانے سے محفوظ فرما، تاکہ کل قیامت کے دن سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں تو میں سجدے سے اٹھوں، یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ رب العالمین بندوں کی لاج رکھتے ہیں، جو پابندی سے زندگی گزارتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی یقیناً لاج رکھتے ہیں، تو اس کی دعا قبول کر لیے۔ قیامت تک ابھی بھی کہاں ہے اللہ بہتر جانے، وہ اسی حالت میں ہے، سجدے میں ہی رہے گا، اس کی مٹی اس کا جسم محفوظ ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اطلاع دی۔ کبھی کبھی اللہ رب العالمین قیامت میں ہونے والے مناظر کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا دیتے تھے تاکہ عبرت حاصل کر لے وقت آنے سے پہلے۔ تو یہ بندہ جو 500 سال عبادت کیا تھا، کل قیامت کے دن اللہ کے طرف سے اللہ کے دربار میں اسے پیش کیا جائے گا۔ اللہ کے دربار میں پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے جاؤ اپنے فضل سے تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ 500 برس ذرا بھی ریاکاری کرے بغیر، ریاکاری کے شائبے کے بغیر میں نے تیری بندگی کی ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے فضل سے جاؤں تو میری عبادت کا کیا حال ہوگا؟ تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے آدمی جب مرتا ہے نا، جب عالم محشر میں ہوگا تو اس کے سامنے 3 دفتر ہوں گے۔ ایک دفتر نیکیوں کا، جو اس نے نیکیاں کیا ہے زندگی میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی میں ممکن ہے بندہ نیکی کر کے بھول گیا ہو، لیکن اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے اسے نوٹ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نیکیوں کو حفاظت کر، نیکیوں کے یاد رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے فرشتے یاد رکھیں۔ البتہ ہم کو گناہ کو یاد رکھنا ہے، ہم جو گناہ کیے ہیں اسے یاد رکھنا ہے، اسے یاد کر کے اسے توبہ کرنا ہے، وہ ہماری ضرورت ہے۔ نیکیاں کرتے چلے جاؤ، وہ فرشتے لکھتے چلے جائیں گے، اس میں کسی قسم کی گڑبڑی اور ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ دفتر نیکیوں کا ہوگا، جو نیکیاں کہتے سب موجود۔
جوانی میں، بڑھاپے میں، گھر کے اندر، گھر کے باہر، شہر میں، شہر کے باہر، مکے میں، مدینے میں، جو جو نیکیاں سب موجود. اور ایک دفتر ہوگا گناہوں کا، وہ دفتر، وہ گناہ جسے توبہ کرے بغیر مر گیا تھا بندہ، توبہ کر کے مر گیا تھا، تو گناہ کا دفتر تو ہوگا لیکن خالی ہوگا، مٹا دیا گیا ہوگا، صاف ہوگا وہ دفتر، گناہوں کا دفتر ہوگا. تیسرا دفتر نعمتوں کا ہوگا. نعمتوں کا اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے لے کر بالغ ہونے تک، بالغ ہونے سے لے کر جوان ہونے تک، جوان ہونے سے لے کر بوڑھا، اور بوڑھا ہونے سے قبر میں جانے تک اس پر جتنی نعمتیں برسائے تھے وہ سب موجود ہوں گی، لکھا ہوا ہوگا. یہ نعمتوں سے یہ فائدہ اٹھایا گیا. تو یہ 3 دفتر اس کے سامنے حاضر ہوں گے. وہ 500 سال کی عبادت کرنے والے بندے کے سامنے حاضر ہوں گے. تو اللہ رب العالمین حدیث کی کتاب میں آتا ہے، اللہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے جو نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کی ایک طرف کرو، اس کے نیکیوں کو ایک طرف کرو، اور ان نعمتوں کا حساب کرتے چلے جاؤ، اس کا مقابلہ نیکیوں سے کرتے چلے جاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آنکھ کے بدلے دنیا میں دن پیدا ہونے کے بعد سے لے کر قبر میں جانے تک جتنے نیکیوں کیے تھا پورے ختم ہو جائیں گے. اب کان کی نعمت کا حساب دینا ہوگا، زبان کی نعمت کا حساب دینا ہوگا. ہم نے اسے فری استعمال کیا ہے، بولتے گئے کبھی ہم نے اس کے لیے پیسہ دیا، کان سنتے گئے کبھی اس کے لیے پیسہ دیا، ناک ہم نے اس میں سانس لیتے گئے کبھی پیسہ دیا. جب کبھی پیسہ دینے کی نوبت آئی تب تعجب ہوا کہ سانس لینے پر پیسہ دے رہا ہے. چند دنوں کے لیے یہ وقت آ کر ہمارے سامنے سے گزرا ہے، وہی سب پر بھی نہیں. بعض بندوں کو آکسیجن میں رکھ کر پیسہ لے کر سانس دیا گیا تو کتنی پریشانی ہو گئی، کتنے لوگ اس میں مرنے لگے. یہ سانس پیدا ہونے کے بعد سے فری ہو رہی. آنکھ، سب کی نعمتیں، ہاتھ پیر کی نعمتوں کا حساب ہونے لگے گا. تو اس میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کی نعمتوں کا حال یہ ہوگا، وہ نعمتیں میں سے صرف آنکھ کی نعمت اس کی پوری 500 برس کی عبادت کو گھیر لیں گے. اب اس کے سامنے کیا ہو گیا؟ اور نعمتیں باقی ہیں جس کا حساب نہیں ہوا، اور گناہ کا دفتر ہے. تو اب وہ پریشان ہو جائے گا. حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مقرر ہیں، انہوں نے اس کو الگ انداز میں بیان کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بندے سے جب کہا جائے گا، اس سے 500 برس کی عبادت کے باوجود اسے کہا جائے میرے فضل سے اسے جنت میں داخل کرو، تو بندہ کہے گا یا اللہ میرے عبادت کا کیا ہوا؟ تو اللہ رب العالمین فوراً فرشتوں کو کہیں گے کہ ایسا کرو، اس بندے کو بلا لو، جہنم کے دروازے کی طرف بلا جاؤ، جہنم میں اور اس میں 500 سال کی مسافت کے برابر اسے کھڑا کرو. تو اسے وہاں لے جا کر کھڑا کیا جائے گا تو وہاں کی گرمی، وہاں کی تپیش سے اس کا حلق سوکھ جائے گا. تو اب وہ پانی مانگنے لگے گا، اب اسے پوری دنیا و ما فیہا کائنات کی ہر چیز کو بھول جائے گا، اب اسے پانی چاہیے. ہوتا ہے کبھی دنیا میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ سامنے وہ ملنے تک آدمی پریشان رہتا ہے، اچانک اس کے سامنے ایک پیالہ پانی کا نمودار ہوگا، وہ بندہ حاصل کرنے جائے گا تو غیب سے آواز آئے گی کہ ہم نے دنیا میں تم کو مفت میں پانی دیا، یہاں مفت میں پانی نہیں ملے گا، یہاں قیمت دینی پڑے گی. وہ بندہ تڑپ کر پوچھے گا کیا ہے اس کی قیمت؟ غیب سے آواز آئے گی 500 برس کی عبادت. اب تکلیف میں ہے، بندہ کہے گا کہ میں 500 برس کی عبادت دیتا ہوں، مجھے پیالہ پانی دے دو. وہ پانی لے کر پی لے گا، اب خالی ہو گیا، نعمتوں کا حساب باقی رہ گیا. اللہ پوچھیں گے اب نعمت کا حساب دو، نیکیاں تم خود ہی کیا کر دیا؟ تمہارے 500 سال کی برس کی عبادت کو تم نے ایک پیالہ پانی کے بدلے بیچ دیا، اور میں تم نے انار دیا تھا اور روزانہ تم کھاتے تھے، اور میں تم نے آنکھ دیا تھا، روزانہ اس سے تم دیکھتے تھے، ناک دیا تھا، سانس لیتے تھے، کان دیا تھا، سنتے تھے، زبان دیا تھا، بولتے تھے، پیر دیا تھا، چلتے تھے، ہاتھ دیا تھا تو پکڑتے تھے، ان سب کا حساب دو نا. اب بندہ اللہ سے کہے گا یا اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دو، اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دو. تو اس کو ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم مانگو تو اللہ سے اپنا فضل مانگو. فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب ان يسألہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مانگو تو تم اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں. اور ایک جملہ ہے اس کی تشریح کر کے بات کو ختم کر دوں. وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انتظار الفرج. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبادتوں میں افضل عبادت یہ ہے کہ بندہ اللہ سے کشادگی کی دعا مانگنے کے بعد، تکلیف سے دور ہونے کی دعا مانگنے کے بعد، بیماری سے دور ہونے کی دعا مانگنے کے بعد انتظار کرتے رہے کہ میرا رب مجھے کب کشادگی دے گا. یہ جو انتظار ہے نا، کب اللہ تعالیٰ مجھے کشادگی دے گا، کب اللہ تعالیٰ میری بیماری کو ختم کرے گا، کب اللہ مجھے اولاد دے گا، کب اللہ مجھے دولت دے گا، جو بندہ دعا کرنے کے بعد انتظار کرتا ہے، اس انتظار کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عبادتوں میں یہ انتظار سب سے بڑی عبادت ہے. اور ہمارا حل کیا ہے؟ عبادت کر کے ہم مایوس، دعا کر کے ہم مایوس ہو جاتی، دعا قبول نہیں ہوئی. نہیں، یہ انتظار ہم جب تک کریں گے تب تک یہ انتظار عبادت میں شمار ہوگا. اور دعا کا عنوان ہے، اصل مجھے دعا کے آداب بیان کرنا تھا. ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، کتنا کھلا رکھنا ہے، یہ ذرا اوپر، بایاں ہاتھ ذرا نیچے، حدیث کے کتاب میں آتا ہے. سجدے میں جا کر جو دعا کرتے ہیں تو سجدے میں ایسا دعا کرنا ہے یا ایسا ہاتھ رکھ کر دعا کرنا ہے. مجھے یہ بیان کرنا چاہیے تھا، وقت کافی ہو گیا ہے. انشاءاللہ میں آئندہ آپ کے سامنے دعا کے آداب سے متعلق بات کروں. اللہ تعالیٰ آج جو کچھ کہا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.